اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد الحمدللہ آج 24ویں پارے کی تلاوت کی سعادت حاصل کی۔ 24ویں پارے کا آغاز سورہ زمر کی بقیہ آیات سے ہو رہا ہے، آیت نمبر 32 سے، اور پھر اس میں آگے سورہ مومن بھی ہے مکمل، اور پھر سورہ حامیم کی کوئی 46 آیات اس پارے کے اندر شامل ہیں۔ اس پارے کی ابتدائی آیت نمبر 32 سورہ زمر، جس میں ارشاد ہے کہ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ، پس اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچائی اس کے پاس آئی تو اسے جھٹلا دیا۔ کیا کفار کے لیے جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہے کہ جو اللہ رب العزت کی تکذیب کرے؟ خدا نخواستہ، ویسے تو دنیا کے اندر جھوٹے بہت زیادہ ہیں، ہر جھوٹا جو ہے وہ برا ہے، ظالم ہے، لیکن جو اللہ رب العزت کی تکذیب کرے، اللہ تعالیٰ کو جھٹلائے، تو پھر یقینی بات ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہے، چونکہ اللہ رب العزت کو جھٹلانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقت کو جھٹلا رہا ہے۔ اور اس کے بعد والی آیت کے اندر اس کے برعکس اس شخص کا تذکرہ ہے، اور جو شخص سچائی لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی لوگ اہل تقوی ہیں۔ تو اس میں سچائی لے کر آنے والے کے حوالے سے روایات کے اندر ہے کہ اس سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور جس نے ان کی تصدیق کی ان سے مراد حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، کہ جو روایات کے اندر موجود ہیں۔ آیت نمبر 36 کے اندر ارشاد ہے کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور یہ لوگ آپ کو اس کے علاوہ دوسروں سے ڈراتے ہیں، جبکہ اللہ جسے گمراہ کر دے اسے راہ دکھانے والا کوئی نہیں ہے۔ یقیناً اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو ہر ایک کے لیے کافی ہے۔ اگر انسان اللہ رب العزت کی توحید کے دائرے میں آ جائے تو پھر اسے کسی چیز کا خوف نہیں رہتا۔ انسان کو اگر اطمینان قلبی اگر چاہیے، انسان کو فکری سکون اگر چاہیے، ذہنی سکون چاہیے، اور ایمان اگر چاہیے، تو پھر وہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرے۔ اللہ رب العزت ان سب کے لیے کافی ہے ہر لحاظ سے۔ اور آیت نمبر 38 میں فرمایا کہ اگر آپ ان سے پوچھیں، پہلے بھی یہ مفہوم جو ہے کئی آیات کریمہ کے اندر اللہ نے بیان فرمایا کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ تو کہہ دیجئے اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا یہ معبود اس کی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ یا اگر اللہ مجھ پر کوئی مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ کہہ دیجئے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ رکھنے والوں پر بھروسہ رکھنے والے اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہاں پر ان مشرکین کا تذکرہ ہے کہ جو حضور اکرم کے زمانے میں تھے، اور عام طور پر وہ لوگ اللہ رب العزت کی ذات کا اعتراف کرتے تھے لیکن بتوں کو اس کے ساتھ شریک قرار دیتے تھے۔ کئی آیات کریمہ کے اندر اس طرح اسی مفہوم میں اللہ نے بیان فرمایا کہ اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ ان کا خالق کون ہے زمین و آسمان کا، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے تو وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اب اس کے بعد ان کے اس باطلانہ عقیدے کے اوپر اللہ رب العزت نے سوال اٹھایا کہ جب سب کچھ اللہ ہے، خالق اللہ ہے، تو پھر یہ کیا ہیں؟ یہ معبود کیا ہے کہ جن کے سامنے تم لوگ جھک رہے ہو اور ان کے سامنے تم پکارتے ہو؟ اور کیا وہ اللہ رب العزت کی قدرت کے سامنے اور اس کے ارادے کے سامنے کچھ بھی کر سکتے ہیں؟ اگر اللہ کسی کو عطا کرنا چاہے تو کیا یہ روک سکتے ہیں؟ اور اگر اللہ تعالیٰ روکے تو کیا یہ دلا سکتے ہیں؟ جب ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے تو اس ذات باری تعالیٰ کے مقابلے میں تم ان کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا اور فرمایا کہ قل حسبی اللہ، فرما دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے۔ کہ یہ جو جھوٹے معبود ہیں کہ جن کی طرف یہ لوگ متوجہ ہیں، یہ کسی لحاظ سے کسی بھی انسان کے لیے کافی نہیں ہو سکتے، اور توکل کرنے والوں کو اسی ذات پروردگار توکل کرنا۔ پھر فرمایا
آیت نمبر 45 میں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل متنفر ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ اگرچہ ان مشرکین کے بارے میں ارشاد ہے کہ جو قیامت کا انکار کی جو طبیعت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا تذکرہ ان کے چہرے مرجھا جائیں گے، انہیں خوشی نہیں ہوگی ذکر الہی، لیکن اللہ کو چھوڑ کر جس کا بھی ذکر کریں گے وہ خوش ہو جائیں گے۔ اس سے یہاں پر مفسرین نے بھی یہ فرمایا ہے کہ بعض ہمارے ہاں بھی یہ ہے کہ کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں کبھی کبھی کہ جب آپ اپنی محافل کے اندر اپنی مجالس کریں تو پھر جیسے سام سونگ جاتا ہے ان کو، اور اللہ رب العزت کا تذکرہ اگر نہ کریں، قصے کہانیاں سنانا شروع کر دیں تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے کہ جس نے انبیاء کرام کو بھیجا، جس نے اولیاء کرام کو بھیجا۔ اولیاء الہی کا اگر آپ تذکرہ کرتے ہیں تو اولیاء اللہ تک پہنچانے کے لیے آئے، اور اسی اللہ رب العزت کے تذکرے سے اگر دل کو سکون اگر نہ ملے تو پھر انسان کو اپنے بارے میں تھوڑا سوچنا چاہیے۔ اور پھر آگے آیت نمبر 49 میں فرمایا، پہلے بھی اسی مفہوم میں کئی آیات کریمہ میں اللہ نے فرمایا کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اپنی طرف سے اسے نعمت سے نوازتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو مجھے صرف علم کی بنا پر ملی ہے، نہیں بلکہ یہ ایک آزمائش ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ جب انسان تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، مصیبت میں، مشکلات میں، تو فوراً اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگتے ہیں کہ اللہ میری یہ مشکل دور فرما، مجھے اس سے نجات عطا فرما، میرے کام کو آسان فرما۔ اور اللہ تعالیٰ جب آسانی عطا فرماتا ہے، مشکل کو دور فرماتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے وہ دوبارہ غفلت کرنے لگتا ہے۔ اور یہاں پر اس آیت کریمہ میں اس غفلت سے آگے ایک اور ان کے دعوے کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو میں اس مشکل سے نکلا میرے اپنے علم کی وجہ سے، میری اپنی مہارت تھی کہ میں نکل آیا، ورنہ اللہ تعالیٰ کون ہے کہ جو مجھے، یعنی اس حد تک وہ استکبار اور تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جو اسے مدد ملی، اس مدد سے وہ کیا ہے، وہ غافل ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ وہ خود ہی کر رہا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش ہے۔ آپ اگر صاحب علم ہیں، آپ کو اگر علمی میدان میں اگر کوئی مہارت حاصل ہے تو یہ بھی اللہ رب العزت کی ایک دین ہے اور اس نے آپ کو عطا فرمایا۔ آیت نمبر 53 جو ہے ایک اہم آیت ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، یقیناً اللہ تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے، وہ یقیناً بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے۔ انسان خطاکار ہے، گناہ گار ہے، انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کبھی کبھی غفلت میں نافرمانی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی ذات وہ رحیم ذات ہے کہ جس نے غلطیوں کی وجہ سے انسان کو ہمیشہ کے لیے دھتکارا نہیں، بلکہ واپسی کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھلا چھوڑا ہے کہ اگر غلطی کے بعد انسان پشیمان ہو جائے، واپس آنا چاہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دائرے میں انسان کو لینے کے لیے تیار ہے، یعنی جب بھی انسان پلٹنا چاہے، جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف دوبارہ رجوع کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ اپنی رحمت کے دائرے میں لینے کے لیے تیار ہے۔ یعنی اگر کوئی آئے، یعنی انسان آنے کا ارادہ کرے، لیکن اگر خود نہ آنا چاہے تو پھر اس کا کوئی چارہ نہیں ہے، لیکن جو آنا چاہتے ہیں، جو ارادہ کرتے ہیں، ان کے لیے رحمت اور بخشش کا دروازہ باز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بھی فرمایا کہ جنہوں نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا، یہاں پر اس ظلم سے مراد کیا ہے؟ اس ظلم سے مراد نافرمانی ہے، اس ظلم سے مراد گناہ ہے، اس ظلم سے مراد اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کرنا ہے، چونکہ اپنے نفس کے اوپر ہم اسی طرح ظلم کرتے ہیں، ایسا تو نہیں کہ خود اپنے آپ کے اوپر مارنا شروع کر دیں، نہیں، یہاں پر اس ظلم سے مراد یہی اللہ تعالیٰ کی اوامر اور نواہی کی اطاعت نہ کرنا، یعنی گناہ کرنا، گویا کہ اپنے اوپر ظلم کرنا ہے۔ کیوں؟ چونکہ ہم گناہ کے ذریعے اپنے آپ کو آتش دوزخ کے قریب کر دیتے ہیں، یہ سب سے بڑا ظلم ہے اپنے اوپر، کہ ہم نے نافرمانی کے ذریعے اپنے آپ کو آتش دوزخ کا حقدار قرار دیا، اپنے اوپر ظلم کیا، اپنے نفس کے اوپر۔
لیکن اللہ نے فرمایا کہ جن سے یہ غلطیاں ہو گئی ہیں وہ بھی مایوس نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے، سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جمیعا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، جمیع کا لفظ استعمال فرمائے کہ سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا جب انسان واپس آ جائے۔ یعنی گناہ کے بعد مایوسی اسلام کی تعلیمات میں اللہ رب العزت کے اوپر ایمان کے ساتھ یہ میچ نہیں کرتی۔ جب ایمان ہے اس کی ذات کے اوپر، اس کے رحمانیت کے اوپر، اس کے غفاریت کے اوپر، تو انسان کو پھر مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ صرف ایک گناہ ہے، ایک گناہ ایسا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے شرک، کہ انسان اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دے تو اسے معاف نہیں فرماتا، جیسے سورہ نساء کے اندر فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرماتا اور شرک سے کمتر جس گناہ کو چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ بس شرک سے انسان بچے، اور باقی اگر گناہ انسان سے اگر سرزد ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ غفور الرحیم ہے۔ اور اللہ اب یہاں پر یہ بھی ہے کہ انسان اگر حقیقی طور پر توبہ کر لے، اس کے بعد والی آیت کریمہ کے اندر بھی اسی کا ہی تذکرہ ہے کہ اس کی طرف پلٹے، توبہ کر لے، تو سارے گناہ، یعنی ایسے انسان ہو جاتے ہیں جیسے آج ہی اس دنیا میں آیا ہو، جیسے ایک معصوم بچہ بالکل بے گناہ ہوتا ہے، کوئی گناہ اس کے اوپر نہیں ہوتا۔ اگر انسان پوری شرائط کے ساتھ صدق دل سے توبہ کر لے، اور شرائط اور صدق دل سے توبے سے مراد کیا ہے؟ گناہ کے اوپر دل سے پشیمانی ایک یہ، اور اللہ رب العزت کی سے جو ہے اس ندامت کے ساتھ ساتھ پشیمانی کے ساتھ معافی، کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کرے، معافی مانگے، اور گزشتہ گناہ کی طرف واپس نہ جانے کا مکمل ارادہ، مکمل عزم، پکا ارادہ اپنی طرف سے کر لے کہ دوبارہ گناہ انجام نہیں دے گا۔ تو اگر اس طرح صدق دل سے معافی مانگے، توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ لیکن جہاں پر یہ عام ان معاملات کے اندر ہے کہ جو انسان اور اس کے رب کے درمیان ہے، لیکن اگر بندوں کے ساتھ اگر کوئی معاملات اگر ہوں تو جب تک ان کو نہیں نمٹائیں گے اس وقت تک یہاں پر اس کی تلافی پھر نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے یہ ہے کہ جب بندوں کے حقوق درمیان میں ہوں، حقوق العباد جب درمیان میں ہوں، تو پھر یہاں پر گناہوں کی معافی یہ ہے کہ پہلے ان کو ادا کریں، پھر اس کے بعد معافی مانگیں، ان کی تلافی کریں، پھر معافی مانگیں۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ معاف فرمانے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے اس آیت کریمہ کے بارے میں امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ قرآن کریم میں اس آیت سے بڑھ کر کوئی امید افزا آیت نہیں ہے کہ جو انسانوں کو دوبارہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دائرے میں آنے کی امید دلائے، کہ گناہوں سے انسان مایوس نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرما سکتا ہے۔ اس لیے بعض مفسرین نے یہاں پر یہ بھی فرمایا ہے کہ ان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ گار ہیں، مشرکین کے علاوہ جتنے بھی عام دائرے توحید کے اندر رہ کر، دائرے اسلام کے اندر رہ کر جن سے نافرمانیاں ہو گئی ہیں، غلطیاں ہو گئی ہیں، غفلتیں ہو گئی ہیں، تو بہرحال آخری مرحلے میں اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما کر جنت الفردوس میں داخل فرمائے گا۔ یعنی وہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں۔ ان کی جب سزا ختم ہو جائے گی، معافی کے بغیر بھی اگر گئے، ان کی سزا جب ختم ہو جائے گی تب بھی وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بخشش کے ساتھ جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے گا۔ لیکن معافی کے ساتھ اگر انسان جائے تو پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ انہیں جہنم کی طرف، جہنم ان کی نظروں کے سامنے لائے گا بھی نہیں، بلکہ اپنی رحمت کے دائرے میں معاف فرما کے جنت الفردوس کی نعمتوں سے اس کو سرفراز فرمائے گا۔ تو اس کے بعد پھر مشرکین کو توبے کی دعوت ہے، آیت نمبر 53 سے آگے 66 تک تقریباً، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے قیامت کے دن اپنے عذاب کا تذکرہ فرمایا اور ان کو واپس اللہ رب العزت کی طرف آنے کی دعوت دی۔ اب انہی آیات کریمہ میں آیت نمبر 58 میں یہ ہے کہ وہ جو جہنم میں جانے والے ہیں بغیر توبے کے جب چلے جائیں تو ان کی نفسیاتی اور اندرونی کیفیت کا اللہ نے تذکرہ فرمایا، یا وہ عذاب دیکھ کر یہ کہے، وہ جو جا رہا ہے، کہ اگر مجھے واپس دنیا میں جانے کا موقع ملتا تو میں نیکی کرنے والوں میں سے ہو جاتا۔ یہ بہت سے گناہگار اور اللہ تعالیٰ کے دین کے دائرے سے باہر رہنے والے لوگوں کی اس وقت اندرونی حالت ہوگی جب اس دنیا سے جا چکے ہوں گے۔ وہ کہیں گے کہ کاش دوبارہ ایک بار زندگی مل جاتی، دوبارہ ایک بار اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں جانے کا موقع ملتا تو ہم یہ نیکیاں کرتے، وہ نیکیاں کرتے، اللہ کے اوپر ایمان لاتے، جو لوگ ہمیں گمراہ کر رہے تھے انہیں اپنے پاؤں تلے رونتے۔ آگے ایک آیت بھی آ رہی ہے، انہیں اپنے پاؤں تلے اس دنیا کے اندر رونتے اور ان سے بیزاری کا اظہار کرتے
کہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا. یعنی لیکن یہ ایک ایسی انسان کی آرزو اور حسرت ہوگی کہ جو پوری ہونے والی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اسی دنیا کے اندر اس کو موقع دیا ہے. جب یہ حقیقت ہے، قرآن کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یہ آرزو اس وقت ہوگی، تو جب ہمیں اس کا اندازہ ابھی سے ہو گیا تو پھر ابھی کر لیں. یعنی بعد میں واپس آنے کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ ابھی جو نیکیاں کرنا چاہتے ہیں، جو وہاں جا کر یہ آرزو کر رہے ہیں کہ ہم یہ نیکیاں کرتے ہیں، وہ ابھی کر لیں جب انسان قرآن کریم کے اوپر اس کو یقین ہے. اس کے بعد پھر قیامت میں اللہ تعالیٰ کی فرمان روائی کا تذکرہ ہے. آیت نمبر 67 سے 75 تک تقریباً جو ہے اللہ تعالیٰ کی فرمان روائی اور اس کی قدرت کاملہ کی مختلف نشانیوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سور پھونکے گا، اور سور پھونکنے کے بعد لوگ جو ہیں وہ جو جنت میں جانے والے ہیں وہ جنت کی طرف، اور جہنم والے جو ہے جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، اور پھر اپنی اپنی منزل مقصود تک وہ لوگ پہنچ جائیں گے. اس کے بعد سورہ مومن ہے. سورہ مومن مکی صورتوں میں سے ہے اور اس میں 85 آیات ہیں. اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو مجموعی جو حکم بیان فرمائے وہ آیات الہی میں مجادلہ کرنے والوں کو تنبیہ دی ہے. مختلف آیات کریمہ کے اندر جدال کرنے والے، جدل سے کام لینے والے، بحث کرنے والے خواہ مخواہ، تو ان کو اللہ رب العزت نے آیات کریمہ کے اندر تنبیہ دی ہے سورہ مومن کے اندر. اس کی جو پہلی آیت نمبر 2 اور 3 ہے، ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی چند صفات کاملہ کا تذکرہ فرمایا، چند اسماء الحسنہ کا. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر. اس میں عزیز سے مراد بڑا غالب آنے والا، جو کسی حال میں بھی عاجز نہیں ہے. علیم سے مراد بڑا علم رکھنے والا، کائنات میں کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے. اسی طرح غافر الذنب سے مراد قدرت کے باوجود گناہوں سے درگزر کرنے والا، کہ اگر عذاب دینا چاہیں تو دے سکتے لیکن درگزر فرمانے والا. قابل التوب، گناہ اور جرم کتنا ہی سنگین کیوں نہ ہو، توبہ کرنے کی صورت میں قبول کرنے والی ذات. شدید العقاب، جو لوگ جرم کے ارتکاب کے بعد توبہ نہیں کرتے ان کے لیے اس کا عذاب بھی سخت ہے اور شدید ہے. ذی الطول، بڑی عنایتوں والا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی چند صفات ہیں، اور ان کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، ہر ایک نے اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. اور اس کے بعد حاملین عرش کا تذکرہ اللہ نے فرمایا آیت نمبر 7 میں، کہ حاملین عرش جو ہیں اہل ایمان کے حق میں وہ مغفرت کی دعا مانگتے ہیں. حاملین عرش کون ہیں؟ حاملین عرش وہ کچھ ایسے فرشتے ہیں کہ جو عرش کو حمل کیے ہوئے ہیں، اور صاحبان ایمان کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے کہ یہ ان کے حق میں استغفار کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا مانگتے ہیں. جیسے کہ جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو فرشتے اس کے ارد گرد ہیں، سب اپنے رب کی ثنا کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں اور اس پر ایمان لائے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں. ہمارے پروردگار تیری رحمت اور علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، بس ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرے راستے کی پیروی کی ہے، اور انہیں تیرے عذاب سے اور انہیں عذاب جہنم سے بچا لے. ہمارے پروردگار انہیں ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ان کے باپ دادا اور ان کی ازواج اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہوں انہیں بھی تو یقیناً بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے. تو جو دائرے ایمان کے اوپر باقی رہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا سلسلہ جاری رکھیں، تو صرف یعنی وہ خود جو ہے ان کے اپنے استغفار کا، ان کے اپنی تسبیحات کا اس کو فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ فرشتے بھی اس کے حق میں استغفار کریں گے. فرشتے بھی اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ یا اللہ ان کو وہ نعمتیں عطا فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے. آیت نمبر 21 سے آگے 50 تک آیات الہی کے بارے میں مجادلہ کرنے والے فرعونیوں کی ناکامی کا تذکرہ ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے آنے کے بعد بھی اس کے ساتھ مجادلہ کرتے تھے، بحث کرتے تھے، ان کی ناکامی، جن میں آیت نمبر 23 سے 27 تک فرعونیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور پھر اس دعوت کا مقابلہ کرنا اور دعوت کا انکار کرنا فرعون کا اور فرعونیوں کا، ان کا تذکرہ اللہ رب العزت نے ان آیات کریمہ کے اندر فرمایا ہے. اور فرعون کا یہ دعویٰ کہ مجھے چھوڑ دیں کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں،
اور پھر اس کے بعد اس کا ایک اور انتہائی گستاخانہ یہاں پر وہ آگے ہے جی اسی پارے میں، لیکن اسی سورے میں ہے، آگے ابھی آپ کے سامنے بیان کر لوں گا۔ اس سے پہلے جو ہے ایک اور مومن کا تذکرہ ہے آیت نمبر 28 سے آگے، جو مومن آل فرعون ہے، یعنی فرعونیوں کا جب یہاں پر تذکرہ ہوا، فرعون اور فرعونی جو ہیں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی دعوت کا انکار کر رہے ہیں اور بہانے بنا رہے ہیں اور ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، ان کو قتل کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو جو مومن آل فرعون ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَبِّكُمْ، اور آل فرعون میں سے ایک مومن جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا کہنے لگا کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اور تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آیا ہے؟ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اس کے خلاف جائے گا، اور اگر وہ سچا ہے تو جس عذاب کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے اس میں سے کچھ تو تم پر واقع ہو ہی جائے گا۔ اللہ یقیناً تجاوز کرنے والے جھوٹے کو ہدایت نہیں دیتا۔ حضرت یہ جو ہے فرعون کا ایک فرعون کے دربار کے اندر موجود ایک ایسا مومن ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے خود مومن قرار دیا ہے قرآن کریم کے اندر، لیکن اس مومن کی خصوصیت یہ ہے کہ فرعون کو پتہ نہیں کہ یہ مومن ہے، اس نے اپنے ایمان کو فرعون اور فرعونیوں سے چھپایا ہوا ہے، کیوں؟ جان کا خوف ہے۔ فرعون جیسا ظالم، فرعون جیسا ستمگر کہ جو حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کی بات کر رہا ہے، کہ اگر اس کو پتہ چل جائے کہ اس کے اپنے دربار میں اپنے لوگوں میں ایک آدمی جو ہے وہ مومن ہے اور اس کے خدا کے اوپر ایمان رکھتا ہے تو کیا اس کو چھوڑ دے گا؟ نہیں۔ تو لہٰذا یہ کیا ہے، اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، صدق دل سے ایمان رکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی حقانیت اور ان کی نبوت کے اوپر بھی ایمان ہے، لیکن اپنے ایمان کو اپنی جان کے تحفظ کی خاطر انہوں نے چھپایا ہوا ہے۔ اسی کو اصطلاح میں کہتے ہیں تقیہ۔ تقیہ کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کو چھپانا۔ دل کے اندر ایمان ہے، آپ کو اپنی جان کا خوف ہوتا ہے، آپ اس ظالم سے اپنی جان بچانے کی خاطر اپنے ایمان کا اس ظالم کے سامنے اظہار نہیں کرتے، چھپا لیتے ہیں، یہ تقیہ ہے۔ اور اس آیت کریمہ کے ذریعے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو اس طرز عمل کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، جو عمل وہ انجام دے رہا تھا اسی ذکر کے ساتھ اس کو مومن قرار دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسان اگر اپنی جان کی حفاظت کی خاطر اگر ایمان کو چھپاتا ہے تو پھر بھی مومن ہی رہتا ہے، دائرہ ایمان سے وہ نکل نہیں جاتا ایمان کو چھپانے کی وجہ سے۔ تو لہٰذا یہاں پر یہ تقیہ کے اوپر قرآن کریم کی ایک اہم دلیل ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک آیت کریمہ آ چکی تھی، وہاں پر آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ حضرت عمار یاسر کے حوالے سے کہ جب ان کے والد اور والدہ کو شہید کیا گیا اور ان کے نظروں کے سامنے شہید کیا، ان کے اوپر انتہائی ظلم و ستم اور تشدد کے ساتھ ان کو شہید کیا، اور حضرت عمار یاسر کو بھی شہید کرنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی زبان سے کچھ ایسے الفاظ جاری کر دیے جس کے بعد مشرکین نے چھوڑ دیا ان کو، کیوں؟ چونکہ ظاہراً الفاظ ایسے ادا کر دیے جس سے ان کی جان بچ جائے، یعنی مشرکین کے خیالات کے مطابق۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کا قلب مطمئن ہو ایمان کے ساتھ تو پھر وہ اس کے ایمان کے اوپر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضور اکرم نے بھی اس کی تصدیق فرمائی۔ اس واقعے کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی۔ تو قرآن کریم کے اندر جہاں تقیہ کی جواز کے اوپر جو آیات ہیں کی آیت کریمہ ہے، اور وہ حضرت عمار یاسر کے بارے میں جو آیت کریمہ نازل ہو گئی وہ، اور ویسے بھی ایک عقلی طور پر بھی انسان جو ہے یہی سمجھتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک حیات دی ہے، ایک جان آپ کو دی ہے، تو کیوں خواہ مخواہ اس جان کو دوسرے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ خطرے میں ڈال دیں۔ اگر خطرہ ہو تو ٹھیک ہے، تو اس تقیہ کے البتہ شرائط بھی ہیں، اگر خطرہ نہیں ہے تو پھر چھپانا ضروری بھی نہیں ہے، لیکن اگر ہے اور ہو تو پھر یہاں پر کیا ہے، تقیہ جو ہے وہ قرآن کریم کی آیات کریمہ کے مطابق ثابت ہے۔ اور یہاں پر ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کر لوں، وہ یہ کہ عام طور پر بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ تقیہ کرنا بہت برا عمل ہے۔ آیت اللہ شرف الدین موسوی کے صاحب المراجعات، عراق کے ایک بہت بڑے مجتہد تھے، ان کا ایک خوبصورت ایک جملہ ہے، انہوں نے فرمایا کہ تقیہ کرنا برا نہیں ہے، ان لوگوں کا کام برا ہے کہ جن کی وجہ سے، جن کے ظلم کی وجہ سے یہ تقیہ کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ یہاں پر برا کون عمل انجام دے رہا ہے؟ فرعون، نہ کہ مومن آل فرعون۔ مومن آل فرعون کا تو عمل اچھا ہے،
لیکن وہ فرعون ظالم ہے کہ جس کے ظلم سے بچنے کی خاطر یہ کیا ہے، بیچارہ مومن آل فرعون اپنے ایمان کو چھپا رہا ہے اور ایمان اپنی جان کے تحفظ کی خاطر اس طرح تقیہ کر رہا ہے۔ تو لہٰذا اگر یہاں اس معاملے میں کسی کی مذمت اگر ہونی چاہیے تو ان کی مذمت ہونی چاہیے جو دوسروں کو تقیے پر مجبور کرتے ہیں، نہ کہ وہ کہ جو مستضعف قرار پا کر کیا ہے تقیہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پہلے بھی ایک آپ کے سامنے عرض کیا تھا وہاں پر جب آیا کہ اب اس معاملے میں کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ خطرہ چاہے آپ کو کسی کافر سے ہو یا بظاہر کسی کلمہ گو سے ہو، کہ ظاہری طور پر کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن حرکتیں اس کی داعش جیسی ہیں، حرکتیں اس کی طالبان جیسی، حرکتیں اس کے جو ہے شدت پسند لوگوں کی طرح ہیں، کہ وہ کیا ہے ان سے اگر آپ محفوظ نہیں تو آپ اپنے جان اور مال اور عزت اور آبرو کی حفاظت کی خاطر اگر اپنے ایمان کو اپنے دل کے اندر اگر چھپا لیتے ہیں اور دل میں ایمان اگر رکھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اسی کا آگے تذکرہ ہے کہ مومن آل فرعون نے فرعونیوں کے سامنے جو دلائل پیش کیے اپنی بات، اور حضرت موسیٰ اور ان کے حمایت میں جو دلائل پیش کیے ان کا تذکرہ ہے آیت نمبر 28 سے آگے، کہ آگے ارشاد ہے کہ اے میری قوم، آج تمہاری بادشاہت ہے اور ملک میں تم غالب ہو، پس اگر ہم پر اللہ کا عذاب آ گیا تو ہماری کون مدد کرے گا؟ فرعون نے کہا میں تمہیں صرف وہی رائے دوں گا جسے میں صاحب سمجھتا ہوں، اور میں اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو درست ہو۔ اور جو شخص ایمان لایا تھا کہنے لگا اے میری قوم، مجھے خوف ہے کہ تم پر کہیں وہ دن نہ آئے جیسا پہلی امتوں پر آیا تھا۔ ابھی تک ایمان چھپا کر ان کو نصیحتیں کر رہے ہیں حضرت مومن آل فرعون جو ابھی تک ایمان چھپا کر نصیحتیں، جیسے قوم نوح، عاد اور سمود اور ان کے بعد والی امتوں پر عذاب آیا تھا، اور اللہ تو بندوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ اور اے میری قوم، مجھے تمہارے بارے میں فریاد کے دن یعنی قیامت کا خوف ہے، جس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے، تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اور بتحقیق اس سے پہلے یوسف واضح دلائل کے ساتھ آئے، مگر تمہیں اس چیز میں شک ہی رہا جو تمہارے پاس لائے تھے، یہاں تک کہ جب ان کا انتقال ہوا تو تم کہنے لگے ان کے بعد اللہ کوئی پیغمبر مبعوث نہیں کرے گا۔ اس طرح اللہ ان لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے جو تجاوز کرنے والے، شک کرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں۔ یعنی حضرت مومن آل فرعون جو ہے اپنی دلائل کے ذریعے ان کو قانع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس پورے مرحلے میں انہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا ہے۔ ان کا ایک ہمدرد بن کے جو ہے ان کو کیا ہے نصیحتیں کر رہا ہے، لیکن وہ نصیحت سننے والے نہیں تھے۔ اب انہی میں فرعون کا جو ظلم تھا، فرعون کا جو غرور تھا، اس کا اندازہ آپ لگا لیں۔ آیت نمبر 36 اور 37 میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توحید کی طرف دعوت دی، خدا کی بات کی، تو فرعون کا ظلم، فرعون کا تکبر کہاں تک پہنچا ہے، اس کا غرور کہاں تک پہنچا ہے کہ خدا کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیں، اور فرعون نے کہا اے حامان، میرے لیے ایک بہت بلند عمارت بناؤ، شاید میں راستوں تک رسائی حاصل کر لوں، آسمانوں کے راستوں تک، پھر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ لوں، اور میرا گمان یہ ہے کہ موسیٰ جھوٹا ہے۔ اس طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی کو خوشنما بنایا گیا اور وہ راہ راست سے روک دیا گیا، اور فرعون کی چال تو صرف گھاٹے میں ہے۔ فرعون اپنے لوگوں کو گمراہ کرنے کی خاطر اپنے وزیر سے کہتا ہے کہ ایک بلند عمارت بن، اور وہ بنا دیتا ہے، اور پھر وہ اس بلند عمارت کے اوپر جا کر جو ہے ڈرامہ یہ کرتا ہے کہ خدا کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا، میں وہاں گیا اور خدا کو میں نے، موسیٰ کے خدا کو میں نے نعوذ باللہ مار دیا ہے، اب کوئی خدا نہیں ہے، اور پھر وہ اپنی طرف دعوت دینا شروع کر، اور لوگ بھی اتنے بیوقوف تھے کہ اس کی بات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اس کی بات کو مان لیتے ہیں۔ تو یہ گویا کہ اس تکبر کا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اظہار فرمایا کہ یہ ایک عاجز بندہ اس حد تک گستاخی کے اوپر اتر آیا کہ وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ کرنے کا، اور اس نے یہ سمجھ رکھے کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے اور جا کر اس کا مقابلہ کرے گا، اوپر جا کے وہ دیکھ کر آئے گا کہ اللہ ہے اور اس کا مقابلہ کر کے آئے گا۔ اور یہی فرعون قرآن کریم کی دوسری آیت کے مطابق جب پانی میں ڈوبنے لگا، دریائے نیل کے اندر ڈوبنے لگا، تو اسی اللہ تعالیٰ کے سامنے کہہ رہا ہے کہ میں غلط کر رہا تھا، میں جو کچھ کہہ رہا تھا وہ صرف کیا ہے اپنے خواہشات کی وجہ سے کہہ رہا تھا، میں تیرے اوپر ایمان رکھتا ہوں، لیکن اس ایمان کا کوئی فائدہ پھر نہیں ہے کہ جو موت آنے کی بات انسان کے سامنے انسان کرنے لگے۔ اور پھر آخرت میں فرعون اور فرعونیوں کے عذاب کا تذکرہ ہے آیت نمبر 45 سے 50 تک، کہ ان کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے، اور ان میں ان جہنمی افراد کا تذکرہ ہے کہ جو
عذاب میں تھوڑی سی تخفیف کا اللہ تعالیٰ سے تقاضا کرتے ہیں آیت نمبر 50 میں، لیکن تخفیف نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تھوڑی سی نرمی کر دیں۔ تو آیت نمبر 51 سے 60 تک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں متکبرانہ طور پر مجادلہ کرنے والوں کی ناکامی کا بیان ہے۔ پہلے فرعون اور فرعونیوں کے مجادلے کا، اب اس کے بعد حضور کے زمانے کے جو مجادل ہیں، جدل کرنے والے ہیں، ان کا تذکرہ ہے۔ اور میں آیت نمبر 65 بھی ایک اہم آیت ہے دعا کے حوالے سے کہ وقال رب، آیت نمبر 60 ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اور تمہارا پروردگار فرماتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ از راہ تکبر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں یقیناً وہ ذلیل ہو کر عنقریب جہنم میں داخل ہوں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خود پکارنے کا حکم دیا ہے، دعا مانگنے کا ہمیں حکم دیا ہے کہ تمہارا پروردگار خود فرماتا ہے کہ مجھے پکارو، اور پکارنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا اور استجابت کا وعدہ دیا ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ کے اس وعدے تک اگر ہم پہنچنا چاہتے ہیں اور اس کے وعدے کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ اس کا وعدہ سچا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم پکاریں، کہ ہم اگر پکاریں گے تو وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرمائے گا، اس کا ہمیں یقین۔ تو بس انسان اگر دعا مانگے صدق دل سے تو اس کی ہر دعا پھر اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ قبول فرمائے گا۔ تو بس یہاں ہماری طرف سے کوتاہی ہو سکتی ہے مانگنے میں، لیکن مانگنے کے بعد یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں مستجاب نہ فرمائے۔ وہ جب وعدہ فرماتا ہے تو اپنے وعدے کو پورا فرماتا ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں آگے یہ فرمایا کہ جو استکبار کے ساتھ، تکبر کے ذریعے اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، عبادت سے منہ موڑ لیتے ہیں، پھر وہ کیا ہے؟ عنقریب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس میں عبادت، اسی دعا کو عبادت بھی قرار دے دیا، یعنی دعا ایک لحاظ سے عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور جب آپ دعا مانگتے ہیں کہ آپ عبادت کر رہے ہیں۔ اسی طرح روایت کے اندر بھی ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کا نچوڑ ہے۔ حقیقت میں کیا ہے؟ الدعاء هو العبادہ، عبادت کیا ہے؟ وہی دعا ہی ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ دعا مانگتے ہیں تو گویا کہ اللہ رب العزت کے حضور عبادت بھی کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جب دعا مانگیں تو پھر اللہ رب العزت کی ذات سے مانگے، جس طرح عبادت اس کے سوا کسی کی نہیں ہوتی، تو بس دعا بھی اسی کی ذات سے انسان مانگے۔ ہاں باقی ہستیوں کو، اولیاء کو آپ وسیلہ قرار دے سکتے ہیں، ان سے دعا نہیں مانگ سکتے۔ دعا اللہ رب العزت کی ذات سے، چونکہ یہ ایک لحاظ سے عبادت بھی ہے۔ آگے تدبیر کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا تذکرہ ہے، آیت نمبر 61 سے آگے، اور مٹی سے انسان کی خلقت کا تذکرہ ہے، آیت نمبر 67 میں هو الذی خلقکم من تراب، وہ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر لوتھڑے سے، پھر تمہیں بچے کی صورت میں پیدا کرتا ہے، پھر تمہاری نشوونما کرتا ہے تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ، پھر تمہیں مزید زندگی دیتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچ جاؤ، اور تم میں سے کوئی تو پہلے ہی مر جاتا ہے اور بعض کو مہلت ملتی ہے تاکہ تم اپنے مقررہ وقت کو پہنچ جاؤ اور تاکہ تم عقل سے کام لو۔ یعنی یہ خلقت کے سارے مراحل جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی تدبیر اور اس کے قدرت کاملہ کے ذریعے سے، کہ انسان خود سوچیں کہ وہ کیا تھا اور پھر کیا اب کس منزل پر ہیں۔ تو یعنی کوئی اگر انسان اپنی خلقت اور اپنی ابتدا اور اپنے انجام کو اگر مد نظر رکھے تو پھر کبھی تکبر نہ کرے۔ اسی لیے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ایک فرمان ہے کہ انسان کیسے تکبر کر سکتا ہے کہ جس کا اول نطفہ ہے اور آخر کیا ہے؟ جیفہ ہے، مردار ہے، اور درمیانی زندگی میں وہ تکبر کر رہا ہے۔ اپنے آغاز اور انجام کو انسان سامنے رکھیں تو انسان کبھی متکبر نہیں ہوگا، اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کے سامنے ہمیشہ خاضع اور خاشع رہے گا۔ چوپایوں کو انسانوں کے لیے خلق کرنے کا تذکرہ ہے۔ گزشتہ کافر امتوں کی ہلاکت کو اللہ تعالیٰ نے 82 اور 83 آیت نمبر میں فرمایا۔ عذاب دیکھنے کے بعد مشرکین کے ایمان کے بارے میں فرمایا کہ آخری آیات ہیں اسی سورے کی، کہ جب انہوں نے عذاب دیکھا، پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے ہم خدائے واحد پر ایمان لاتے ہیں، اور جسے ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے اس کا انکار کرتے ہیں، لیکن اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ لیکن ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے فائدہ مند نہیں رہے گا۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو اس کے بندوں میں چلی آ رہی ہے، اور اس وقت کفار خسارے میں پڑ گئے۔
یعنی عذاب الہی کو یقینی طور پر دیکھنے کے بعد انسان اگر توبہ کر لے اور ایمان کا اظہار کر لے، اس ایمان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ موت سامنے آنے کے بعد توبہ کر لے، ایمان کا اظہار کر لے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب انسان اپنے اختیار میں تھا تو اس وقت انسان اگر کر لے، توبہ بھی کر لے، دائرہ ایمان میں اگر آ جائے تو یہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ ہے، جس میں واجب سجدہ بھی ہے، آگے آیت نمبر 37 میں حامیم سجدہ، جس کا دوسرا نام سورہ فصلت بھی ہے۔ اس میں 54 آیات ہیں اور یہ مکی صورتوں میں سے ہے۔ اس میں قرآن کریم کے خلاف کافروں کے اقدامات کا بیان ہے کہ جو کفار قرآن کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ اور آیت نمبر 3 میں قرآن کریم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ عربی میں ہے، ایسی کتاب جس کی آیات کھول کر بیان کی گئی ہیں، ایک عربی زبان کا قرآن علم رکھنے والوں کے لیے۔ کئی آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا۔ اور اس کے بعد جو ہے آگے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 6 میں فرمایا کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہہ دیجئے کہ میں بھی تم جیسا ایک آدمی ہوں، بشر ہوں، میری طرف وہی ہوتی ہے کہ ایک اللہ ہی تمہارا معبود ہے، لہٰذا تم اس کی طرف سیدھے رہو اور اسی سے مغفرت مانگو۔ اور تباہی ہے ان مشرکین کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے، جو آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان کے سامنے فرما دیجئے کہ آپ بھی ان کی طرح بشر ہیں۔ کئی آیات میں پہلے بھی یہ ذکر ہو چکا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہیں؟ بشر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت کی سنت رہی ہے کہ حضور بھی اور حضور سے پہلے بھی جتنے انبیاء کرام تشریف لائے انسانوں میں سے تھے، بشر میں سے تھے، فرشتوں کو نبی بنا کر نہیں بھیجا۔ اگر فرشتے نبی بن کر آتے تو یہ اعتراض کرتے کہ فرشتوں کی ہم اتحاد کیسے کر سکتے ہیں، ان کے اتباع کیسے کر سکتے ہیں، ان کو اپنے لیے اسوہ کیسے قرار دے سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم تھا، اللہ تعالیٰ نے بشر کو نبی بنا کر بھیجا، بشر کو ہادی بنا کر بھیجا، تاکہ اعتراض کا یہ دروازہ بند ہو، اور ان لوگوں کے سامنے کہ جن کے دل پاک ہیں اور ایمان اور ہدایت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایک نمونہ عمل اسوہ حسنہ جو ہے ان کے سامنے قرار پائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم کے بشریت کا یہاں پر تذکرہ فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 9 میں اور 10 میں 9 میں فرمایا کہ زمین کو 2 دن میں بنایا، اور آگے زمین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہاڑ بنائے، اسی زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور اس میں برکات رکھ دیں، اور اس میں 4 دنوں میں حاجت مندوں کی ضروریات کا برابر سامان خوراک مقرر کیا۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت دعا تھا، پھر آسمان اور زمین سے کہا دونوں آ جاؤ، تو خواہ خوشی سے یا کراہت سے، تو ان دونوں نے کہا ہم بخوشی آ گئے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے خلقت کا اور خلقت کے مختلف مراحل کا تذکرہ فرمایا۔ پہلے بھی جہاں اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں خلقت کا تذکرہ فرمایا، بعض نے یہاں یہ فرمایا کہ جس طرح پہلی آیت میں 2 اور بعد میں 4 کا تذکرہ فرمایا تو 2 4 ملا کر 6 بن جاتے ہیں، اور کچھ نے یہ کہا ہے کہ نہیں، اس سے مراد جو ہے وہ ابتدائی خلقت کے 6 مراحل کا تذکرہ ہے، 6 دنوں، اور یہ اس دنیا کے بننے کے بعد اس کے مزید اس کو انسان کے لیے قابل سکونت بنانے کے مختلف مراحل کے 2 اور 4 دنوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے۔ اور آیت نمبر اور اس کے بعد پھر گزشتہ امتوں کے انجام کو یاد کیا ہے، ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہاں سے آگے کہ قوم عاد کا تذکرہ ہے، قوم سمود کا تذکرہ ہے کہ وہ انکار کرتے تھے تو ان کے ساتھ کیا ہوا، جن میں آیت نمبر 16 میں ہے کہ ہم نے منحوس ایام میں ان پر طوفانی ہوا چلا دی، قوم عاد کے اوپر چلا دی، تاکہ ہم دنیاوی زندگی میں انہیں رسوائی کا عذاب چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو زیادہ رسوا کن ہے اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ منحوس ایام سے مراد کیا ہے؟ کیا ایام کے اندر نحوست اور سعادت یہ کیا ہے؟ حقیقت ہے روایات کے مطابق، اور یہاں پر بھی مفسرین نے بھی یہ بیان فرمایا ہوا ہے کہ ایام منحوس نہیں ہوتے، چونکہ اس دن یا ان دنوں میں ان پر عذاب آیا تو یہ ان کے لیے نحوست کا باعث بن گیا، ان کے لیے منحوس قرار پایا۔ اسی وقت بھی انہی دنوں میں دیگر اقوام کی جو اس عذاب سے محفوظ تھے ان کے لیے وہ منحوس نہیں تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں کوئی برائی، جہاں کوئی کسی کے ساتھ اچھا نہ ہو تو عام طور پر وہ کیا ہے، اس کے لیے نحس قرار پاتا ہے، لیکن خود ایام جو ہیں ذاتی طور پر نحس یا وہ نہیں ہوتے۔ البتہ بعض روایات کے مطابق قمر در عقرب کی وہ اپنی ایک الگ حقیقت ہے کہ اس کا خیال رکھنے کا روایات کے اندر ہے، لیکن عام دنوں کے اندر ایسا نہیں۔ ہمارے ہاں تو
زیادہ تر بہت سارے لوگ جنتری دیکھ کر ہی اپنے کاموں کو انجام دینے کے عادی ہو گئے. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ انسان روزانہ کے کاموں کو جو ہے آج پڑھیں یا نہ پڑھیں, پڑھنے اور نہ پڑھنے کا بھی جنتری دیکھ کر فیصلہ کر رہے ہیں کہ آج پڑھیں یا نہ, بیٹھ کر پڑھیں, آپ کے پاس ٹائم ہے, فارغ بیٹھے ہوئے پڑھ لیں. تو ہم اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں سے لے کر بڑے کاموں تک کیا ہے جنتری کے ذریعے اس کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. اس میں بھی لکھا ہوتا ہے ایک نحس ہے, ایک نحس اکبر ہے, نحس اصغر ہے, اور تو یہ کیا ہے, ان چیزوں کی کوئی خاص حقیقت نہیں. آپ سفر کرنا چاہتے ہیں, آپ کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں, اگر وہاں پر لکھا ہوا ابھی آپ صدقہ دے دیں, شروع کر دیں, آپ کا انجام صحیح ہوگا. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ کیا ہے خدا نخواستہ اس دن آپ کوئی عمل شروع کر دیں گے بسم اللہ پڑھ کے اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ, تو چونکہ وہاں جنتری کے اندر وہاں پر نحس لکھا ہوا تو تب آپ کا وہ دن پورا کیا ہے نحوست کے ساتھ گزرے گا. ایسا کچھ نہیں ہے. آپ اللہ کا نام لے کر آپ کاموں کو انجام دیجئے. البتہ بعض مقدس دنوں کا تذکرہ ہے, جیسے جمعہ ہفتے کے اندر باعث فضیلت دن ہے, مہینوں میں رمضان المبارک جس میں اس وقت ہمیں باعث برکت دن ہے. دن سعادت اور مراتب کے اعتبار سے اور اعمال کی بجاوری کے اعتبار سے ان کے درمیان فرق ہے, لیکن خود نحوست جو ہے ایام کے اندر نہیں ہے. اچھا, اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 30 میں فرمایا کہ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. جو کہتے ہیں ہمارا پروردگار اللہ ہے, پھر ثابت قدم رہتے ہیں, ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں نہ خوف کرو نہ غم کرو, اور اس جنت کی خوشی مناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا تھا. یہاں پر دو چیزیں ہیں. کن لوگوں کے ساتھ یہ ہوگا کہ انہیں ان کی موت کی خوشخبری دیں گے؟ دو شرائط کے ساتھ. ایک تو اللہ رب العزت کے اوپر ایمان, ٹھیک ہے, ایمان, لیکن صرف ایمان نہیں, ایمان کے ساتھ ساتھ استقامت. استقامت کا مطلب کیا ہے؟ اپنی زندگی کی آخری سانس تک اسی ایمان کے اوپر باقی رہے. خدا نخواستہ زندگی کا کوئی ایسا مرحلہ نہ آئے کہ ہم گمراہی کا شکار ہو جائیں. یعنی ابتدائی زندگی ایمان کے ساتھ گزری, اس دنیا سے جاتے جاتے گمراہ ہو کر گئے, تو پھر کل قیامت کے دن جب محشور کیا جائے گا تو اسی حالت میں محشور کیا جائے گا جس حالت میں وہ اس دنیا سے گیا ہے. مومن اس دنیا سے اٹھا ہے, اسی حالت میں اٹھایا جائے گا, حالت ایمان میں. اور خدا نخواستہ حالت کفر میں اس دنیا سے گیا, ابتدائی پوری زندگی ایمان پر باقی رہے, لیکن آخر میں جاتے جاتے اللہ کا انکار کر کے گیا, تو کل قیامت کے دن وہ کافر محشور ہوگا, مومن محشور نہیں ہوگا. تو اس لیے اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر ایمان کے ساتھ ساتھ استقامت, یہ فرمایا کہ ثم استقاموا, پھر اس کے اوپر قائم رہیں, استقامت کا مظاہرہ کریں, تو پھر ان کے اوپر ملائکہ نازل ہوں گے اور یہ خوشخبری ان کو دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نہ کوئی تمہیں کوئی خوف ہونا چاہیے اور نہ کوئی غم ہونا چاہیے, بلکہ تمہیں تو جنت کی بشارت دی جاتی ہے. تو یہ ان کے لیے کہ جو ایمان لانے کے بعد ایمان کے اوپر ڈٹے رہتے ہیں, کبھی غفلت کا شکار نہیں ہوتے. دنیا کے اندر بہت سارے مواقع ایسے آتے ہیں کہ جب انسان غفلت کا شکار ہو سکتا ہے, تو ایسے مواقع پر بھی انسان کو ہدایت کے اوپر باقی رہنا چاہیے. اسی لیے ہمارے ہاں باقاعدہ روایات کے اندر یہ بھی ہے کہ ایک دعا جو ہمیشہ مانگنی چاہیے وہ یہ ہے کہ عاقبت بخیری کی دعا مانگے. جب اس دنیا سے اٹھے تو ایمان کی حالت میں انسان اس دنیا سے اٹھیں, یہ ہمیشہ انسان کو دعا مانگنی چاہیے. اور پھر آیت نمبر 33 میں دعوت اللہ کو بہترین گفتار قرار دیا. فرمایا اور اس شخص کی بات سے زیادہ کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا میں مسلمانوں میں سے ہوں. اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے, آپ بدی کو بہترین نیکی سے دفع کریں تو آپ دیکھ لیں گے کہ آپ کے ساتھ جس کی عداوت تھی وہ گویا نہایت قریبی دوست بن گیا. نیکی کی طرف دعوت دینا یہ بہترین طریقہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا. آیت نمبر 37 واجب سجدہ کی, جہاں ابھی آپ نے سجدہ بھی کیا. اور آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا تذکرہ ہے. اور آیت نمبر 41 سے 43 تک قرآن کریم کے معارف کی حقانیت کو بیان فرمایا ہے. اور اس کے بعد والی آیت میں فرمایا کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ نہ آگے سے باطل اس کے اندر راہ پیدا کر سکتا ہے اور نہ پیچھے سے باطل اس کے اندر راہ پیدا کر سکتا ہے. یہ کیا ہے؟ لا ریب کتاب ہے کہ جس میں باطل کسی حالت میں باطل نہ اس کے سامنے سے آ سکتا ہے اور نہ پیچھے سے. یہ حکمت والے اور لائق ستائش کی نازل کردہ کتاب ہے. اور پھر اس میں آخری آیت نمبر 44 میں یہ فرمایا کہ قرآن کریم کے جس طرح آغاز میں اسی سورہ کے آغاز میں آیا تھا کہ عربی میں نازل کیا, اب یہاں پر یہ بھی بیان فرمانا کہ عربی کے علاوہ کسی اور میں نازل کرتے تو, اور اگر ہم اس قرآن کو عجمی زبان میں قرار دیتے تو یہ لوگ کہتے
کہ جن کے سامنے نازل ہو. تو یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیات کو کھول کر بیان کیوں نہیں کیا گیا, کتاب اجمی اور نبی عربی, یعنی وہ یہ اعتراض کرتے خود پیغمبر اکرم تو عربی ہیں لیکن کتاب لے کر آئے ہیں اجمی دوسری زبان میں. تو کہہ دیجئے یہ کتاب ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے, اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بھاری پن ہے اور وہ ان کے لیے اندھا پن ہے, وہ ایسے ہیں جیسے انہیں دور سے پکارا جاتا ہو. تو ان کا یعنی ہر حال میں انہوں نے اعتراض ہی کرنا تھا. تو اللہ رب العزت چونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت بھی ہے کہ جس قوم کے اندر نبی کو بھیجتا ہے تو اسی کی زبان میں, تو ابتدائی طور پر حضور اکرم عرب میں آئے تو عربی زبان میں قرآن کریم کو نازل فرمایا, لیکن حضور اکرم کی رسالت سب کے لیے ہے. لیکن یقینی بات ہے سب کے لیے بھی ہو تب بھی آنا تو کہیں نہ کہیں پر ہی ہے, تو چاہے وہ عرب میں آئے یا عجب میں آئے تو کسی نہ کسی مقام پر آنا تھا. تو اللہ رب العزت نے عرب کا انتخاب فرمایا, وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اسی زبان میں قرآن کریم کو نازل فرمایا. لیکن یہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے آگے بھی فرمایا چاہے عربی ہو یا عجمی ہو, یہ ہدایت والوں کے لیے اس میں شفا بھی ہے اور ہدایت بھی ہے, ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے. یعنی اگر کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہے تو یہ ہدایت ہے, چاہے آپ عرب کے ہوں چاہے عجم کے ہوں, اور دیکھتے ہیں ہم ہدایت حاصل کرنے والے کر رہے ہیں چاہے وہ عرب کے ہوں یا عجم کے ہوں. اور جو نہیں کرنا چاہتے وہ چاہے عرب کے ہی ہوں پھر بھی ہدایت حاصل نہیں کرتے, اور چاہے عجم کے ہوں پھر بھی ہدایت حاصل نہیں. تو ہدایت لینا چاہے تو یہ ہدایت کی کتاب ہے اور اس میں شفا بھی ہر لحاظ سے, اور جو اس کی طرف نہیں آتے تو ان کے لیے ایک لحاظ سے باعث عذاب بھی ہے. بہرا پن اور اندھا پن ہونے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ یہ ان کے لیے سنگینی کا باعث ہے, بوجھ ہے ان کے لیے کہ قرآن کیسی کتاب ہے, وہ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. تو یہاں تک تو دعا ہے کہ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے اور اس کے معارف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, اور سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار اس دنیا سے جتنے مومنین مومنات گزر چکے ہوں سب کی مغفرت فرما. اگر کوئی مریضہ سب کو شفائے کلی عاجل عطا فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما.